بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہدایت فن میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ حاضر ہیں ہم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آغاز کریں گے ہم اپنے ٹاپک کا کہ کیسے بنی اسرائیل پر سزاؤں کا نزول ہوا اور کیسے ان پر عذاب آیا، لیکن وہ اپنی تمام عذاب اور آزمائشوں کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کو واحد نہ مانا۔ تو بات ہو رہی تھی یہاں مینڈک کے عذاب کی۔ مینڈک کا عذاب کچھ اس طرح سے آیا کہ ہر طرف انہیں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، ان پر مینڈک کی برسات ہو رہی تھی، ان کے گھر میں، گھر کے ارد گرد، آس پاس ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کھانے کے لیے کسی برتن کو اٹھاتے تو اس برتن کے اندر بھی مینڈک ہوتے، اور اگر وہ کوئی لقمہ منہ میں ڈالتے تو لقمہ مینڈک بن جاتا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کے علاوہ اور جب وہ بستر پر لیٹتے تو بستر پر بھی مینڈک کو ہی پاتے۔ وہ اس مینڈک کے عذاب سے بہت پریشان تھے، بہت بے بس ہو چکے تھے۔ مینڈک کی اس طرح سے برسات ہو رہی تھی کہ ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے اس عذاب کو ٹال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے اس عذاب کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اگلا معجزہ خون کا معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو چکا تھا۔ اگر کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، اگر کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ اس طرح اگر کسی کنویں سے اسرائیلی پانی نکالتے تو وہ پانی ہی نکلتا، اگر اسی کنویں سے مصری پانی نکالتے تو وہ خون نکلتا۔ اگر اسرائیلی مصریوں کو پانی دیتے تو وہ پانی بھی خون بن جاتا۔ استغفر اللہ۔ ان پر سے پانی کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اس طرح سے یہ عذاب بھی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کم ہوا۔ لیکن ان تمام تر معجزات کے باوجود مصری ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے اور غرور و تکبر پر ڈٹے رہے، جیسا کہ اللہ پاک سورۃ اعراف آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتے ہیں، سو وہ لوگ تکبر کرتے رہے، وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ اس کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ سب جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اپنی رب سے دعا کیجئے، اگر اس عذاب کو ہم سے ہٹا لیں گے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے عذاب ٹل گیا تو انہوں نے پھر عہد شکنی کر دی۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو میرے بندوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل چل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل۔ اس طرح بنی اسرائیل رات کے وقت یعنی کہ رات کی تاریکی میں نکلے اور اپنے دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر رات کے وقت نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ وہ جب وہاں سے نکلے تو اپنے مال مویشی سب کچھ ساتھ لے کر نکلے۔ ان کی تعداد اس وقت 6 لاکھ کے قریب تھی۔
فلسطین کی طرف یہ 6 لاکھ افراد کی ایک عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل ہجرت کر گئے ہیں تو وہ اس سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ پھر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت نمبر 57 تا 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اس طرح ہوا ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب کے لیے نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کی تلاش میں اپنے لشکروں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر بحر انجمن کے کنارے پر جا پہنچے۔ بحر کلثوم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ رب اب کیا ہوگا۔ ایک طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، اب کیا ہوگا۔ اللہ پاک اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا میں اپنا آسا مارو، پس اس وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں لاٹھی مارنے کی وجہ سے دریا پھٹ چکا تھا، سمندر پھٹ چکا تھا، پانی کے 2 بڑے پہاڑ بن گئے اور خشکی کا راستہ نکل آیا، اطراف میں پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کے جا اور اس کے لیے سمندر میں راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی ڈر۔ یہ سب ان راستوں سے باہر نکل گئے تھے۔ فرعون اس کے ساتھ یہ سب دیکھتے رہے، فرعون اور اس کے ساتھی یہ سب دیکھتے رہے، پھر ڈر کے خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ بہت خوف زدہ تھے، لیکن ایسے میں فرعون کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی تو صحیح سلامت گزر گئے ہیں، ہم کیوں نہیں گزر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے سمندر میں داخل کر دیے۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا تو دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، فرعون نے اپنے ساتھیوں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ وہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے راستے میں چلا آیا، یہاں تک کہ جب ٹوٹنے لگا اور کہنے لگا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن جب موت کے مراحل شروع ہوتے ہیں تب تو توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس نے جب کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، جواب دیا گیا، رب ایمان لاتا ہے، اب رب پر ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا ہے، مجھ سے دونوں داہر رہا ہے، سو آج ہم تیری نعش کو نجات دیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تیرے بدن کو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی رکھیں گے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو اس لیے باقی رکھا کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑ سکیں اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لیکن آج بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکاری کرتے ہیں اور اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا اور ایمان کا اعلان کر رہا تھا تو میں اس وقت اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے اور اللہ اس پر رحم نہ فرما دے، لیکن اس کے منہ سے شہادت اور توحید کی بات نہ نکلی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آگے کی کلاس ہم کل آگے کے واقعات کو بیان کریں گے کہ کس طرح سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی فرعون سے جان چھڑوائی اور بنی اسرائیل پر کون کون سے انعامات کیے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل پر جو آزمائشیں، جو عذاب آئے، وہ کس وجہ سے آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے اور ہمارے نگہبان ہوں۔